یہ وہ تاریخ ہے جو آپ کو ہر کتاب سے مل جائے گی. اب جو آگے راز ہے وہ راز کا پہلا راز پڑھیں. جیو عبد المسیح پہلے دن مان گیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اس نے نہیں انکار کیا تھا کہ تم نبی نہیں. اس نے کہا تو نبی ہے تو میں ملنے آیا, میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے, لیکن میں کسی صورت میں اس عقیدے سے اپنی قوم کو پیچھے نہیں ہٹنے دوں گا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. میں اس موقف پہ قائم رہوں گا. تو اپنی نبوت منوانا چاہتا ہے, منوا, ہم تجھے مان لیں گے. آج بھی آپ پوری دنیا کے مسیحوں سے جا کے پوچھ لیجئے, وہ رسول کی رسالت کو تو انکار نہیں کرتے. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ رسول کا نہیں ہے. ہو سکا ہم یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا نبی ہے, لیکن یہ نہیں کہنے دیں گے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اب رسول موجے سے نبوت تو منوا سکتا تھا. رسول یہ تو کہہ سکتا تھا کہ فلاں نبی نہیں میں نبی ہوں, لیکن یہ کیسے کہتا رسول کہ اللہ کا بیٹا ایسا نہیں ہے. رسالت امام نے اللہ کے واحد ہونے کی دلیل دی, اس کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا, اس کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی. بار بار رسول کہتے رہتے. 3 دن گزر گئے. جب 3 دن گزر گئے تو ایک دن جبریل نے آ کے رسالت امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, اگر یہ تیری اتنی آیتیں سننے کے بعد بھی نہیں مان رہے تو بحث نہ کرنا. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, ان سے کہو یہ بیٹے لے کے آئیں, ہم بیٹے لے کے آتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ پہلا راز اٹھانے لگا, ابناءنا وابناءکم. عربی زبان سمجھنے والے اگر کوئی بیٹھے ہو تو خدا یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ اپنے بیٹے لے کے ابناءنا وابناءکم, یہ اپنے بیٹے لے کے آئے تو اپنے بیٹے لے کے آئے, یہ اپنی عورتیں لے کے تو اپنی عورتیں, یہ اپنے نفس لے کے. ابناءکم, خدا نے اپنے آپ کو ساتھ شامل کیا کیونکہ انہوں نے انکار مصطفیٰ کا نہیں کیا تھا, انکار ہو گیا تھا توحید کا. اب خدا خود میدان میں اتر آیا کیونکہ خدا مباہلے میں خود فریق ہے. خدا نے فرمایا اس سے کہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہم بیٹے لے کے آتے ہیں. ابناءکم کا لفظ آ گیا, ہم بیٹے لے کے آتے ہیں, ہم نساء لے کے آتے ہیں, ہم نفس لے کے آتے ہیں. میرے مالک تو نے تو قرآن میں کہا ہے لم یلد ولم یولد, تیری اولاد کوئی نہیں. تو نے تو قرآن میں کہا زوجت اللہ فی غیر اللہ, اللہ کے ہاں تو کوئی بیوی نہیں ہوتی. تو نے تو خدا قرآن میں کہا ہے کہ خدا کی بیوی نہیں, خدا کا بیٹا نہیں, خدا کا کوئی بھی خاندان نہیں ہوتا. تو پھر تو نے یہ کیوں کہا؟ خدا نے فرمایا اس لیے کہ یہ دیکھنا چاہتے تھے, یہ کہہ رہے تھے بار بار دعویٰ کر رہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا, عیسیٰ اللہ کا بیٹا. میں نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا, لیکن اگر ان کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ ہو سکتا تھا, تو اگر ہو سکتا تھا تو ایسوں کو لے گیا جن کو سامنے تصویر دکھا کے بتا دے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو ویسا نہ ہوتا, ایسا ہوتا. اگر خدا کی کوئی نگاہ ہوتی تو مریم نہ ہوتی, سیدہ ہوتی. اگر پھر ٹھیک ہے, پھر ان سے کہے کہ یہ لے کے آئے. ابنانا ابناکم, ہم بیٹے لے کے آتے ہیں. عربی زبان سمجھنے والے یا عربی زبان کی ریسرچ کیجئے گا. یہاں پہ عربی زبان میں 3 واحد جمع تثنیہ, ایک ہے تو واحد ہے, 2 ہے تو تثنیہ ہے, 3 یا 3 سے زائد ہو تو جمع ہے. یہاں پہ صیغہ تثنیہ کا استعمال نہیں ہوا, جمع کا استعمال. کم از کم 3 لے کے جانے تھے. یہاں خدا نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے, تثنیہ کا نہیں کیا کہ تم بھی اپنے 2 بیٹے. 2 کا تو لفظ ہی نہیں, جمع کا صیغہ استعمال کیا, 3 لے کے جائے یا 3 سے زیادہ لے کے جائے. اب یہاں پہ شرط ہے 3 کی. اور ایک راز جو میں پڑھنے لگا ہوں, اس راز پہ آپ نے مکمل توجہ فرمانی ہے کہ جس وقت, پوری توجہ کے ساتھ جملہ سنیں, جس وقت یہ آیت آئی رسول کا سگا بیٹا ابراہیم زندہ تھا. پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کریں, پوری ذمہ داری کے ساتھ. حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کی بطن سے دنیا میں آئے تھے, حضرت ابراہیم بن محمد رسول کے بیٹے ابراہیم کی رحلت ہوئی ہے 10 ہجری میں, مباہلہ ہو رہا ہے 9 ہجری میں. جس وقت یہ آیت آئی رسول کا صلبی بیٹا ابراہیم موجود تھا. اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تو بچہ تھا تو حسین بھی بچہ تھا.
لیکن آج خدا نے، میں یہ لفظ کھولوں گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں طلاق میں اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا، یہاں پہ خدا اگر کہتا نا کہ مصطفیٰ وہ بھی اپنے بیٹے لے کے آئے، تو بھی اپنا بیٹا لے کے آ، پھر چاہیے تھا کہ ابراہیم کو لے کے جائے، لیکن یہاں آ گیا تھا ابناکم، ہم اپنے بیٹے لے کے جاتے ہیں۔ ابراہیم مصطفیٰ کو تو بیٹا ہو سکتا ہے، لیکن ابناکم کی منزل پہ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ یہاں محمد کے رشتہ دار نہیں چاہیے، یہاں رسالت کے رشتہ دار چاہیے۔ حضرت ابراہیم دنیا میں موجود تھے، کتاب تحقیق کر کے دیکھ لیے، لیکن حضرت ابراہیم مباہلہ کے نام میں نہیں گئے۔ نساءنا و نساءکم، یہ نساء لے کے آئے، ہم نساء لے کے آئے، یہ اپنے جیسے لے کے آئے، ہم اپنے جیسے لے کے آئے۔ انفسنا، نفس نہیں، اپنے جیسے لے کے آئے، یہ اپنے جیسے لے کے آئے، ہم اپنے جیسے لے کے آتے ہیں۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی۔ خدا نے اس آیت میں کم از کم ایک کلیہ دے دیا ہے۔ خدا نے کہا کہ پہلے اگر کوئی مخالف ہو تو اس سے اپنے عقیدے میں بحث کرو، اگر بحث کے بعد بھی وہ نہیں مانتا تو پھر خاموش نہیں رہنا، پھر لعنت کر کے واپس آ جاؤ۔ خدا نے مباہلے کے میدان میں یہ نہیں کہا کہ بحث کرنے کے بعد یہ نہیں مانتے تو ان کو لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ خدا نے کہا نا 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 نا، اب مباہلے میں نہیں، جبکہ خدا نے مکہ میں یہ کہا تھا قل یا ایھا الکافرون کی جب آیت آئی تھی، جب سورت آئی تھی، سورہ کافرون نازل آئی تھی، تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو خدا نے کہہ دیا ان سے کہ تم اپنے بتوں کی پوجا کرو، ہم اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک، تو ہمارے دین کو نہ چھیڑو، ہم تمہارے دین کو نہیں چھیڑتے۔ جس خدا نے مکہ میں یہ کہا تھا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک، اسے مباہلے میں کہہ دینا چاہیے تھا کہ میرا محمد نجران کے عیسائیوں سے کہہ دے اگر ہمارے مذہب کو ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ لیکن خدا نے مباہلے کے میدان میں کہا نہیں، تم نے یہاں یہ نہیں کہنا ہمیں تمہارا دین مبارک۔ خدا نے کہا یہاں تمہیں ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یہاں پہ تو نے لعنت کرنی ہے، کیونکہ یہاں پہ مکہ میں صرف اکیلا دعوے دار تھا، مکہ میں وہ صرف میرا انکار کر رہے تھے، یہاں وہ پنجتن کا انکار کر رہے ہیں۔ یہاں تمہیں تمہارا دین مبارک نہیں، لا الہ کے منکر کو میں معافی دے سکتا ہوں لیکن پنجتن کے منکر کو میں معافی نہیں دے سکتا۔ ان کے لیے نہیں میں کہہ سکتا، ان کے لیے میں قطعاً نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ کہوں